کیا آپ جانتے ہیں وہ لمحہ جب پوری دنیا بدل گئی، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہوئے اور ایک عظیم امت کو اپنی قیادت خود سنبھالنی پڑی۔ 23 سال تک لوگوں کو اسلام کی طرف بلانے کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پورے عرب کے رہنما بن چکے تھے۔ پورا عرب تیزی سے بت پرستی چھوڑ کر اسلام کی طرف آ رہا تھا اور اسلام ایک طاقتور قوت بن چکا تھا۔ یہ اس بات کی علامت تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مشن مکمل ہونے والا ہے۔ عرب کے متحد ہونے کے بعد پوری دنیا میں یہ خبر پھیل گئی کہ ایک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب کو ایک اللہ کے نام پر اکٹھا کر دیا ہے۔ لوگ دور دور سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں جاننے کے لیے آنے لگی۔ اسی دوران آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی کا پہلا اور آخری حج ادا کیا، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجۃ الوداع کا تاریخی خطبہ دیا۔ اس خطبے میں 1 لاکھ سے زائد لوگ موجود تھے۔ ہر رنگ، ہر نسل کے لوگ ایک ساتھ کھڑے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کسی گورے کو کالے پر اور کسی عربی کو اجمی پر کوئی برتری حاصل نہیں سوائے تقویٰ کے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورتوں کے حقوق پر بھی زور دیا اور ایسی باتیں فرمائی جو آج بھی انسانی حقوق کی بنیاد سمجھی جاتی ہے۔ حج کے بعد واپسی پر غدیر خم کے مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی بھی مولا ہے، اور حضرت علی علیہ السلام کی عظمت کو بیان کیا۔ مدینہ واپس آ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک لشکر تیار کیا جس کا سپہ سالار حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنایا، لیکن اسی دوران آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طبیعت ناساز ہونا شروع ہو گئی اور بیماری بڑھتی گئی۔ آخر کار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نماز کی امامت کا حکم دیا۔ اپنے آخری ایام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے حجرے میں گزارے، اور پھر وہ لمحہ آ گیا جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما گئے۔ مدینہ میں کوہرام مچ گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس صدمے کو برداشت نہ کر سکے اور کہا، جو یہ کہے گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وفات پا گئے ہیں، میں اسے سزا دوں گا۔ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے اور ایک تاریخی خطبہ دیا، جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وفات پا چکے ہیں، اور جو اللہ کی عبادت کرتا ہے وہ ہمیشہ زندہ ہے۔ یہ سن کر سب کو حقیقت کا احساس ہوا۔ بعد میں مشورے سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہلا خلیفہ منتخب کیا گیا۔ یوں اسلام کی پہلی خلافت راشدہ کا آغاز ہوا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سادگی، انصاف اور دیانت کے ساتھ قیادت کی اور اسلام کے مشن کو آگے بڑھایا۔ محترم ناظرین، یہ تھی وہ تاریخ جس نے دنیا کا رخ بدل دیا۔ مزید ایسی معلوماتی اور ایمان افروز ویڈیو کے لیے ارسلان احمد انفو ٹی وی کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں کسی اور ویڈیو کے ساتھ، تب تک اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔